نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صدر موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دے سلسلے وچ دیدار الہی دا انکار کرنے والیاں دا ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 31ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا، بے شک وہ لوگ خسارے وچ نے جنہاں نے دیدار الہی نو دا انکار کیتا، یعنی وہ لوگ جڑے دیدار الہی دا انکار کردے سن، رب فرماوندا خسارے وچ گھاٹے وچ نفع وچ وہ لوگ ہی ہے جنہاں دیدار الہی دا اقرار کیتا اور دیدار الہی کیتا۔ قرآن کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا دنیا چ انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہاں نوں دنیا جی دے مولا دی نعمت نصیب نہیں، آخرت وچ بھی نصیب جی دے مولا نصیب نہیں ہونے۔ اور قرآن کا پاک جی سونے رب نے دسیا جڑے دیدار مولا دا انکار کردے آ اس دنیا چ، جی دے مولا دا ہون دا انکار کردے آ، انہاں نوں میں بغیر حساب تو جہنم سٹنا، انہوں کوئی حساب نہیں لینا، اس قابل ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے دیدار الہی کا انکار کیتا۔ اس دنیا دیدار الہی دل دیاں اکھاں نال ہوندا، کھلیاں اکھاں نال سب نوں دیدار الہی آخرت نصیب ہوئے گا۔ انہوں نے جنہوں نے دنیا دیدار الہی دی نعمت ملی ہے، اس دنیا کھلیاں اکھاں نال دیدار مولا صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا سی، آپ نوں دائمی دیدار مولا دی نعمت حاصل سی۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ وہ لوگ خسارے وچ ہے جڑے دیدار الہی دا انکار کرن۔ تمام اللہ والے سچے نبی ولی دی دے مولا کردے گئے نے، کر رہے نے، کرتے رہن گے، جیسا کہ خود امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماندے سر الاسرار دے اندر لکھیا کہ میں اس وقت تک عبادت ہی نہیں کرتا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیدار نہ کر لا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر الاسرار سے لکھیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں اپنے سونے رب دا دیدار رب دے نور نہ کیتا، دل دیاں اکھاں نہ کیتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں 99 باری خواب چ اللہ سونے دا دیدار کیتا۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا، میں اللہ سونے دا دیدار کیتا۔ میں اللہ سونے نے پوچھیا کہ اللہ سونے تیری بارگاہ تک رسائی دا کی طریقہ ہے؟ سونے رب نے فرمایا قرآن کریم۔ حضرت سلطان العارفین حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا، میں اللہ سونے دا دیدار کیتا، تو میں اللہ سونے نے پوچھا اللہ سونے تیری بارگاہ تک رسائی دا کی طریقہ ہے؟ سونے رب نے فرمایا نفس نو چھڈ اور چلے آ، یعنی تیرے اور میرے درمیان سب تو بڑا حجاب یہ نفس ہمارا، یعنی مطمئنہ بڑا، جیسے قرآن کریم سونے رب نے دسیا نفس مطمئنہ دعوت دیا، نفس مطمئنہ چلے اپنے رب کی جنت کی طرف۔ جب انسان ریاض کو مجاہدہ کرتا، کیونکہ جب تک انسان فنائے نفس حاصل نہیں کرتا فنائے قلب کا کمال حاصل نہیں ہوتا، جب تک فنائے قلب کا کمال حاصل نہیں ہوتا، یعنی روح کی نعمت انہوں حاصل نہیں ہوتی، روح کے اندر قوت پرواز پیدا نہیں ہوتی، ایمان حقیقی کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ انسان نو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ سونے کی پہچان ہے، جیسا قرآن کریم سنے رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں انسانوں
میں تمہیں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اللہ علیہ عابدون کا معنی ہی لئی آلے فون جنہوں نے تمہیں اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا. تو قرآن و سنت کے ذریعے علم تو انسان کو ذری پہچان حاصل ہوندی ہے, علمی استدلالی پہچان حاصل ہوندی ہے. لیکن دل دی اکھاں دی مولا کرنا کشف شہودی نعمت حاصل ہوندی, پھر انسان ایمان حقیقی دا کمال حاصل ہوندا. انسان کو پیدا کرنا مقصد ہی یہی ہے تاکہ انسان دی مولا دی نعمت حاصل کر سکے. اور صلاحیت سونے رب نے انسان دے اندر رکھی ہے. ایسے واسطے سونے رب نے قرآن پاک فرمایا ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ طرف. جب انسان اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لواندا, الف اللہ چمبے دی بوٹی لواندا, توحیدی محمدی نوری نسبت دا نوری کنیکشن حاصل کردا, اپنے دل چ لواندا, یہ قلب دا تعلق جڑا حزب اللہ دی جماعت نہ ہو جاندا. اور جویں اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات کردا, مراقبات کردا, اسباق قرب و ولایت کردا, قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کردا, ماسوا اللہ تو قلب نو منہ موڑ لیندا, تو پھر انہوں دی مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے. تفسیر ضیاء القرآن دے اندر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جتوں تک امکان رویت دا تعلق ہے وہ دے وچ کس دا اختلاف نہیں. سب تسلیم کردے ہیں کہ اس دنیا وچ بیداری دے اندر اللہ سبحانہ دا دیدار ممکن ہے. اس واسطے قرآن پاک نے فرمایا کہ جو اللہ دا سبحانہ دا دیدار دا انکار کردے ہیں انہوں نے بغیر حساب تو جہنم سٹیا جائے گا. اس واسطے انسان کو چاہیے کہ کدے بھی دید مولا دا انکار نہ کرے, کیونکہ جنہیں دید مولا دا انکار کیتا وہ گھاٹے وچ خسارے وچ اس دنیا وچ بھی, قبر وچ بھی, آخرت وچ بھی. اس واسطے بزرگ فرماؤندے نے کہ رب سونے قرآن پاک فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہوں. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے نے کہ یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ہمیں پین کو لے کے غلام فرید دا بو یار بے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے. حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظہورات ہے یہ سب حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکثر ظہورات ہے. اور آج کی سائنس نے اس گل تسلیم کر لیا, جدید میٹا فزکس نے, میڈیکل سائنس نے, میٹا سائیکالوجی نے, مین سائنس نے اس گل تسلیم کر لیا کائنات دی ایٹਮਾਂ دی بنی ایٹم جڑے نے ایک غیر مری لطیف لہراں دے بنے اور غیر مری لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے. یہ بارے سنے رب نے قرآن پاک دسیا ہے اللہ نور السماوات والارض اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی. یہ نہیں اللہ والے واطل وجود واطل شہود کے ذریعے سمجھاندے ہیں, انہاں دا مقصد ایک ہی ہے, صرف لفظی نزاع ہے. ہم آزوست ایک کوئی چیز ہے, ہم اس کو مرادہ سب کچھ ہوئی ہے, ہم آزوست کو مرادہ سب کچھ اسی سے ہے. یہ سارے پیت اللہ والے کھولے رہے. اس واسطے انسان کو چاہیے سان کا کوئی اعتبار نہیں, اس زندگی کے لمحات تو فائدہ حاصل کریے, اپنا مقصد حیات حاصل کریے, یہ نہیں دیتے مولا کی نعمت حاصل کریے, اپنی روح قوت پرواز پیدا کریے, خود تو لے کے خدا تک دا روحانی سفر روح کے ذریعے حاصل ہوتا. انسان دا ذاتی وجود جڑا ٹائم سپیس کثرت شکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی ہے, لیکن باطن دے اندر آنے واحد ہے. تو انہوں پہ کوئی اثر نہیں. اس واسطے آنے واحد چی انسان بلکہ چپن تو پہلے اپنی روح نو جتنے مرضی لے جا آ سکتا. کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. دوبارہ فرما دے کہ نور و ظلمت 70,000 پردے جو گزر کے جیدہ حدیث پاک ذکر ہے, میری روح اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئی, لیکن قوت عشق کرا یہ بارے سورہ رحمان چ اللہ کے سلطان آکھے اللہ نے وہی ایمان دی روح ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اڑے رب سونے نہ جنون نہیں عشق کر دے, مبالغے دا سیدھا شد نور عشق الہی دی قوت انسان اللہ دی بارگاہ تک لے جاندی. لیکن نور عشق الہی اللہ دے ہاں شرف قبولیت اسی ویلے بخشدا ہے کہ جہدے بارے خود قرآن کریم سنے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
سنا تسی نے لوگوں نے کہہ دیا اگر تمہیں روح ایمان حاصل ہو گئی اللہ نے تمہیں محبت آ واقعی دلوں تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ سنا تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، یہ حدود کو مل رہا پھر تمہیں اپنی بارگاہ تک رسائی دے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا محبوب بنا لے گا، پھر تمہیں ایمان حقیقی کا کمال حاصل ہوئے گا اور اپنا مقصد حیات حاصل ہوئے گا۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کدے بھی دیدار مولا کا انکار نہ کرے، ورنہ ٹکانا جہنم ہوئے گا، تو انسان خسارہ یہ چلے جائے گا۔ اور یہی سیدھا رستہ ہے، رہی مولا کا مسافر بننا، دل مولا واسطے دن رات جدوجہد کرنا، محنت کرنا، ریاضت و مجاہدہ کرنا۔ اس واسطے سانو اللہ رب العزت نے ہر نماز سے تعلیم دیتی دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سنا سیدھے رستے چلا۔ یہ وہ رستہ جنہوں نے تو انعام کیتا، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، قرآن پاک دسیا سونے کا بنا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سنا اپنا دیدار کراؤں گے۔ یہ بارے قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رستے کے بارے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلَ، اور سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچ گا۔ تو سانو چاہیے کہ خسارے والے لوگوں میں نہ چاہیے، دیدار مولا کا کدے انکار نہ کریے، ہر یہ واسطے دن رات جدوجہد کریے۔ ساڈا کام ہے اس راہ محنت کرنا، ریاضت مجاہدہ کرنا۔ اللہ سونا جدو کسی صدق سچائی دیکھتا ہے تو یہ واسطے بوا کھول دینا، اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی بغیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مدد بغیر توجہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ رسائی بغیر شاہ کامل کی روحانی مدد دعا اور توجہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے سانو چاہیے سچے اللہ والوں کے بارگاہ حاضر ہوئی اپنے پیر و مرشد کو روحانی نوری کنیکشن حاصل کریے، تاکہ ساڈا اس روحانی نوری رحمانی حزب اللہ کے نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے اور شیطانی نیٹ ورک چ الگ ہو جائیے، تاکہ اسی خسارے والے لوگوں میں نہ ہوئیے۔ تو اللہ سونی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اپنی راہ کا مسافر بنا، اپنے دیدار کی دائمی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔